بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کمپلسری انگلش 1 کے پیپر کے بارے میں ہے کہ آپ نے اس کا پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کوڈز جو ہیں آپ کے 1423، 5404 اور 9407 جو ہے، ان کوڈز کی جو بک ہے بی ایڈ انگلش کی، انگلش 1 کی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کمیونیکیشن سکلز کی بک، اس کے پیپر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا پیپر جو ہے وہ کس طرح سالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کنٹینٹس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا کنٹینٹ جو ہے اس کا وہ پڑھ لیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یونٹ 1 میں جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ پڑھا ہے۔ یونٹ 1 کو کمپلیٹ آسکنگ اینڈ آنسرنگ کوسچنز آپ نے پڑھا، اس کے بعد سمپل پریزنٹ اینڈ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھا، اس کے بعد گیسنگ دا میننگ آف ورڈز پڑھا، رائٹنگ کنیکٹڈ سینٹینسز، انڈرسٹینڈنگ ڈائریکشنز پڑھا۔ اس میں آپ کے پاس جو کوسچن ہے موسٹ پرابیبلی آسکنگ اینڈ آنسرنگ کوسچنز کے اندر سے آئے گا، یہ والا کوسچن جو ہے پیپر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں ہے سیکشن جس میں سے پیپر آئے گا۔ اس کے بعد ہے سیکنگ کنفرمیشن، اس میں سے بھی کوسچن جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ انفارمل لیٹرز میں مسٹ ہے، ایک کوسچن لازمی آئے گا انفارمل لیٹرز۔ سینونیم اینٹونیمز جو ہیں ان میں سے بھی بعض دفعہ جو ہے کوسچن ایک آدھا آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ایگرینگ ڈس ایگرینگ میں سے کوسچن آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیٹر آف اپالوجی یہ آ سکتا ہے، یہ تو لیٹر رائٹنگ میں ہی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایکسپریسنگ پاسبلٹی امپاسبلٹی میں سے پیپر آ سکتا ہے۔ لیٹر گیونگ ایڈوائس یہ بھی ایک لیٹر ہے، یہ آ سکتا ہے۔ ماڈل وربز جو ہیں یہ آ سکتے ہیں، یہ بھی میں نے اینڈ پہ آپ کو بتا دیا تھا ماڈل وربز کس طرح آپ نے ان سے سینٹینسز بتانے ہیں۔ گیونگ ایڈوائس میں سے آ سکتا ہے، یہ بھی ایک لیٹر ٹائپ ہوگا۔ اس کے بعد ہے فارمل لیٹرز یا جاب اپلیکیشنز، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جاب اپلیکیشن جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد لسننگ ٹو اے جاب انٹرویو، یا کسی کو انٹرویو کا جو آپ مشورہ دیتے ہیں اس پر آ سکتا ہے۔ تو 5ویں یونٹ میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر 7 آ گیا۔ چیپٹر 7 میں سے آسکنگ پرمیشن، گیونگ اینڈ ریفیوزنگ پرمیشن، اس پر ایک جو کوسچن ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد رائٹنگ اینڈ ایسے مسٹ، ایک کوسچن جو ہے وہ لازمی آئے گا ایسے پر۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 8 میں سے ہے ڈسکرپٹیو رائٹنگ، کوئی ایک پیراگراف لکھنا، اس میں سے ایک کوسچن جو ہے وہ آتا ہوتا ہے پیپر کے حوالے سے۔ اس کے بعد ایڈوائس اینڈ سجیشن میں سے بھی ایک آ سکتا ہے، اور ایک فیکٹ اینڈ اوپینینز جو ہیں یہ لازمی ایک آتا ہے پیپر کے اندر۔ تو یہ والے جو کنٹینٹ ہیں ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ان کے لیکچرز جو ہیں وہ آئی ایم شور کہ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے، تو وہ آپ نے ضرور ریوائز کرنے ہیں، اگر نہیں کیے تو پھر آپ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں ان میں سے ریوائز کریں۔ اس کے بعد جو پیپر ہے وہ آپ کا بہت ایزی ہوگا، اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پیپر ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، مشکل ہوگا یا میں آتا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات پیپر سارا آتا ہوتا ہے لیکن پیپر کا ایک پریشر ہوتا ہے، آپ نے جو ہے بس اس پریشر سے بچنا ہے۔ اس پریشر سے پیپر جو ہے جو کچھ بھی آتا ہو وہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پہلی دفعہ پیپر کو پڑھنے سے یا دیکھنے سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ پیپر ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 2-3 دفعہ 4 دفعہ آپ نے پیپر کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیپر آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اس کو اچھی طرح سے پہلے پڑھیں، سارے سوالوں کو تسلی سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اور کوسچن جو ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوں گے جو ان سین ہوں گے، جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ مطلب پیٹرن یہی ہوگا، فار ایگزامپل آنسرنگ اینڈ آسکنگ کوسچنز والا کوسچن آتا ہے یا فارمل لیٹرز والا آتا ہے،
تو لیٹر ہو سکتا ہے کوئی ڈیفرنٹ ہو، مطلب پاسٹ پیپرز میں جو نہ آیا ہوا ہو، کوئی نیا لیٹر ہو، لیکن اس کا طریقہ کار تو وہی ہوگا نا جو آپ نے پڑھا ہوگا، اسی طرح آپ نے اس کو لکھنا ہوگا۔ اس لیے اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پیپر میں جو کوسچنز آ گئے ہیں ان سین آ گئے ہیں یا ہمیں آتے نہیں ہیں، تو اس پریشر کو جو ہے نا وہ آپ نے ختم کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں تو پیپر سارا آتا ہوگا، انشاءاللہ ہمارا پیپر بہت جو ہے وہ آسان ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ پیپر کو دیکھیں گے ایزی ہو کر، ریلیکس ہو کر پیپر کو دیکھیں گے، تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو آتی ہوں گی۔ تو اس کے بعد جو چیز بالکل آپ کے لیے نہیں ہوگی وہ یہی ہو سکتا ہے کہ کسی کوسچن کی اسٹیٹمنٹ چینج ہوگی، باقی پیٹرن سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ اسی پیٹرن سے پیپر آئے گا، یہی والے کوسچن آئیں گے، لیکن بس اسٹیٹمنٹ ان کی چینج ہوگی، مثلا اگر لیٹر آتا ہے تو وہ کوئی اور آ جائے گا، پچھلے پیپرز والا نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی اور کوسچن ہے ایسے ہے، وہ کوئی نیا آ جائے تو ان کو لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہی آپ نے سمجھ کر جانا ہے، وہ والے سینٹینسز جو ہیں، فقرے آپ نے کس طرح بنانے ہیں، اچھی طرح سے یاد کر کے جانے ہیں تاکہ آپ کو وہاں پہ لکھتے ہوئے پرابلم نہ بنے۔ اس کے بعد جو چھوٹے کوسچن ہیں، مثلا اب لیٹر ہے، اس کو 1-2 پیجز پر ہی آپ نے لکھنا ہے، 5-7 پیجز نہیں لکھ دینے، موضوع جواب دینے ہیں۔ اسی طرح ڈائلاگز جو ہیں، ڈائلاگ کو بھی آپ نے 7 سے 8 کنورسیشن میں نے لیکچر میں بتائی تھیں، آپ نے وہی لکھنی ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنے۔ اسی طرح جو ایسے ہوگا وہ 250 سے لے کر 300 تک ورڈز آپ نے اس کے بنانے ہیں، تو اس سے زیادہ ورڈز آپ نے نہیں لکھنے۔ اسی طرح جو مناسب جواب ہوں گے وہی آپ نے لکھنے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ 10 نمبر کا سوال ہے اور آپ اس کے 20 پیجز لکھ دیں، تو اس بات کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور سارے جو لیکچرز ہیں ایک دفعہ آپ نے ریوائز کر کے لازمی جانے ہیں، اور یہ بات میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کوسچن آپ نے سکپ نہیں کرنا، کوئی بھی ایسا کوسچن نہیں جس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ 8 کوسچن یا 9 کوسچن جتنے بھی ہوں گے آپ نے ان سب کو لازمی لکھنا ہے، کوئی بھی کوسچن جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں آنا۔ جو آپ کو آتے ہوں گے، اچھی طرح آتے ہوں گے، وہ پہلے لکھیں، جو نہیں آتے ہوں گے ان کو بعد میں لکھ لیں، لیکن لکھ کر آپ نے سارے آنے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پیپر کو ذہن پر سوار نہیں کرنا، پیپر جو ہے اس کو ریلیکس ہو کر پڑھنا ہے اور ریلیکس ہو کر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو ذہن پر سوار کریں گے تو پھر آپ کو چیزیں جو آتی ہوں گی وہ بھی بھول جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کا بہت ایزی پیپر ہے، بہت ایزی ہونے جا رہا ہے پیپر، آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بیسٹ وشیز، بیسٹ آف لک۔ باقی پیپر کے بعد اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کر دیجئے گا کہ پیپر کس طرح کا تھا، ایزی تھا، مشکل تھا، یا ہمارے کنٹینٹ نے، لیکچرز نے آپ کو کتنا کچھ ہیلپ آؤٹ کیا، ضرور کمنٹ کر دیجئے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، خوش رکھے، آمین، اللہ حافظ۔